ہمارے نبی کی ایک بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ کسی 4 مہینے والے کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی شورا والے کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی شیخ الحدیث کی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں۔ یہ نبیوں کے جگہ نہیں ہے نا، کہاں ڈال رہے ہیں؟ یہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، خاتم الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے جب ان کا انتقال ہوا تو فرمایا میری بیٹی نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، میری بیٹی نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ مکہ معظمہ میں رہتی تھیں، آپ علیہ السلام کفار کی اذیتوں کی وجہ سے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے۔ حضرت زینب مدینے میں ہی رہتی تھی۔ 2 برس کے بعد 2 سال کے بعد 2 سال باپ سے جدائی، باپ کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی ان کو نہیں دیکھا۔ 2 سال کے بعد حضرت زینب جب مکے سے مدینے جانے لگیں اپنے والد گرامی کے پاس، چونکہ ان کے خاوند گرفتار ہو گئے تھے جنگ بدر میں، آپ علیہ السلام نے ان کو کہا تم سے فدیہ نہیں لیتے، بس تم میری بچھڑی ہوئی بیٹی کو میرے پاس بھیج دو، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ چنانچہ ابو العاص واپس آئے، حضرت زینب کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ حضرت زینب جب مکے سے مدینے آنے لگیں تو حبار ابن اسود نے ایک برچھا حضرت زینب کی اونٹنی کو مارا، جس سے اونٹنی نے چھلانگ ماری۔ حضرت زینب پلٹ کے اونٹ پر سے نیچے گر گئیں۔ اس وقت ان کے پیٹ میں حمل تھا، 1 سال تک زخمی رہیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال اس زخم میں تڑپتی رہیں، پھر انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام نے ان کے جنازے کو اٹھایا۔ بیٹی کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا، اپنی اولاد کی تدفین آسان نہیں ہوتی۔ اولاد کی تدفین آسان نہیں ہوتی، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بڑی کٹھن آزمائش ہوتی ہے۔ اب علیہ السلام نے حضرت زینب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ وہاں بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا میری بیٹی پہ تکلیف نہ آئے قبر میں، تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری بیٹی کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے میری بیٹی کے لیے آسانیاں کر دی۔ میں آپ ساری پردے میں بیٹھی ہوئی بہنوں بچیوں سے پوچھتا ہوں، آپ حضرت زینب سے زیادہ مقدس تو نہیں ہیں، آپ ان سے زیادہ عالی شان نسبت کو حاصل کیے ہوئے تو نہیں ہیں، پھر آپ موت سے کیوں غافل ہیں؟ پھر آپ قبر کے اندھیرے سے کیوں غافل ہیں؟ پھر آپ آخرت کے مرحلوں سے کیوں غافل ہیں؟ پھر آپ کا دل دنیا میں کیوں لگتا ہے؟ آپ کو آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ حضرت زینب کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنی پڑی۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام جن کی گود میں پلے، ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا، اور یہ حضرت علی کی والدہ تھیں، جو کہ ہمارے نبی کی پرورش بچپن میں حضرت ابو طالب نے کی تھی۔ تو ان کی اہلیہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی کی والدہ محترمہ مسلمان ہو گئی تھیں، فاطمہ بنت اسد۔ مدینے کے قیام کے دوران حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا
تو آپ نے ان کی قبر کھدوائی جنت البقیع میں، اور قبر کھدوا کے آپ خود اس قبر میں لیٹ گئے۔ سرکار دو عالم وجہ کائنات محمد مصطفیٰ، میری ماں، میرا باپ، میرا سب کچھ ان پہ قربان ہو، خود قبر میں لیٹ گئے، خود قبر میں لیٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کبھی کسی کی قبر میں لیٹے نہیں، آپ قبر کھدوا کے خود کیوں لیٹ گئے، آپ خود کیوں لیٹ گئے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ یہ مٹی، اس قبر کی مٹی میرے جسم کو چھوئے، اور اس کی برکت سے اللہ میری ماں پہ قبر میں آسانی کرے۔ حضرت علی کی والدہ، ہمارے نبی کو بچپن میں پرورش کرنے والی کو تو اس بات کی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم خود قبر میں لیٹ کر اپنی برکت کو وہاں منتقل کریں، تاکہ ان کی والدہ، تاکہ ان کی پرورش کرنے والی ماں پہ آسانیاں ہوں۔ اور آپ مگن ہیں دنیا میں، آپ مگن ہیں موبائل میں، آپ مگن ہیں شاپنگ میں، آپ مگن ہیں دنیا میں بننے اور سنورنے میں، تو بتائیے کتنے بڑے خسارے اور کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے، بچیوں سے درخواست ہے، اپنے اوپر آخرت کو سوار کرو، اپنے اوپر قبر کو سوار کرو، اپنے اوپر موت کو سوار کرو، اپنے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ کفن میں آپ لپٹی ہوئی ہے اور گھر کی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اور آپ کے رشتہ دار عورتیں آ کے آپ کے چہرے سے کفن کو ہٹا کے آخری دفعہ دیکھ رہی ہیں۔ اس منظر کو ہر آن ہر گھڑی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، کبھی اس کو بھولو نہیں۔ اگر یہ لگام آپ نے اپنے نفس کو دے دی نا، تو پھر کبھی آپ کا نفس برائی کی طرف نہیں جائے گا، کبھی آپ کا نفس گانے سننے کا مطالبہ نہیں کرے گا، کبھی آپ کا نفس بازار میں جا کے شاپنگ کرنے کا مطالبہ نہیں کرے گا، کبھی آپ کا نفس اپنے بچوں کو دنیا دار بنانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ ہمیشہ پھر آپ کو اللہ کی یاد رہے گی، دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان رہے گا، اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔